طرف سے زیادہ پیسہ میرے صوبے کا فیڈرل گورنمنٹ اٹھا کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں مجھے دو. اب اگر یہ نہیں دیں گے تو میں نے ان کو ایک وارننگ دی ہوئی ہے اپریل میں, اور یہ بڑی کلیئر وارننگ ہے کیونکہ یہ میرے پورے صوبے کا مسئلہ ہے, یہ پولیٹیکل مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اس دفعہ جو میں پروٹیسٹ کرنے نکلوں گا تو میرے ساتھ پورا صوبہ ہوگا. یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہوگی, یہ ایڈمنسٹریٹو پروونشل اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی پروٹیسٹ ہوگی. اور ڈی چوک جائیں گے پھر؟ میں جہاں بھی جاؤں گا اور جو مجھے روکے گا پھر تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر مجھے روکے گا تو اس میں پراپر ریئیکٹ کروں گا اور میں اپنی گورنمنٹ کی پوری فورس لگاؤں گا. ٹھیک. دھمکی دینے میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے نا. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دھمکیاں دی ہیں, لیکن جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہت دفعہ نہیں بھی کرتے, پہنچ نہیں پاتے وقت پر, وہ بھی مصلحتاً نہیں پہنچ پاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے فنڈز کا تنازع کہا ہے, ان کو کہا کہ میرے کو 220 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے. اب اس کے دو راستے ہیں. اگر ان کو زیادہ انصاف لینا ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ کو لگتا ہے انصاف مل رہا ہے پہلے ہی طریقے انصاف. نہیں, میرا مطلب ہے ایک صوبے کا اور وفاق کا تنازع تو اس کو آئینی بینچ حل کرے گا نا, وہ تو آئینی بینچ نہیں حل کرنا ہے. یہ کوئی 9 مئی کے ملزموں کے انصاف کا معاملہ تو نہیں ہے نا. آپ ذرا 9 مئی کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ انہیں یہاں تو ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کرنی چاہیے اور اس میں انٹرونشن کرنی چاہیے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اپریل میں عمران خان صاحب دوبارہ ایک لانگ مارچ اور ڈی چوک کی طرف جانے کی کال دینے کا عندیہ دے چکے ہیں. عید کے بعد وہ اپریل ہی آ جائے گا نا, عید تو 1-2 اپریل کو ہے. تو اب گنڈا پور صاحب اس کا مجھے لگتا ہے جواز بنا رہی ہیں. مطلب اس میں آپ نے ریاستی مشینری استعمال کرنی ہے, سرکاری وسائل استعمال کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کا جو ہے وہ اس کا جواز بنایا جا رہا ہے. احتجاج کا بیانیہ اور ہوگا دراصل, لیکن طریقہ انصاف کا ہی اس کی آڑ میں اس کو لے کر پہ انہوں نے کوئی ٹون سیٹ کی ہے کہ ان پہ چونکہ ہر دفعہ یہ الزام لگتا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ وفاق پر حملہ کرتی ہے, تو انہوں نے کے پی حکومت کے حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک کاز بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو حکومت آپ کو لگتا ہے پہلے ہی فیسیلیٹیٹ کر دے؟ نہیں, دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا. این ایف سی کے تحت انہیں پیسے مل رہے ہیں تو صوبہ چل رہا ہے نا. اب انہوں نے کوئی بیک بینیفٹس بنائے ہو, میں یہ نہیں کہتا, میں نہیں مانتا کہ آج صوبوں کو تو آٹومیٹکلی فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں این ایف سی کے تحت, ایک فارمولے کے تحت. جو ہی پول میں پیسے آتے ہیں ہر صوبہ اپنا شیئر اس کو چلا جاتا ہے. یہ کوئی انہوں نے بیک لاکس بنائے ہوئے ہیں. اب یہ بیک لاکس عمران خان کے دور کے ہیں, میں اس کی بحث میں نہیں جاننا چاہتا. ایسے تو سندھ کے بھی بیک لاکس ہوں گے, وفاق پنجاب کے بھی ہوں گے, بلوچستان کے بھی ہوں گے. یہ بیک لاکس کا معاملہ تو چلتا رہتا ہے, رائلٹی کا معاملہ, بیک لاکس کا معاملہ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر کیا ایک صوبہ وفاق پر چڑھائی کرنے کا اعلان کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ پھر میں فوجیں لے کے چڑھ جاؤں گا. تو پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کو پیچ اپ کرنے کے لیے نہیں ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے وفاق نے پیسے نہ دیے تو پھر میں صوبائی فوج لے کے تو مرکز پہ حملہ کر دوں گا. یہ کوئی مغلوں کا دور ہے, سوال کیا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں ڈی چوک میں جائیں گے, انہوں نے کہا کہیں پہ بھی. نہیں, حملہ ہی کرنا ہے نا. یہ کوئی مغلوں کا دور ہے, یہ کوئی قبائلی دور ہے, یہ ایک سسٹم کے تحت گورنمنٹ چلتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعلیٰ یہ ایسی بات کر بھی کیسے سکتا ہے. بہرحال دوسرا شارٹ بھی سنوا دیں. جی, علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلے سن لیے. میں اپنی پارٹی والوں کو کہتا ہوں اور میں پورے پاکستان کو کلیئر کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان از نو تھریٹ فار می. کسی کا یہ خیال ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان میرے ضلع کا میرے لیے تو تھریٹ ہے, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کے حوالے سے بڑی بات کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک امپورٹنٹ ٹاسک دیا ہے اور وہ ابھی تک کانفیڈینشیل ہے, اور ایسے میں اس طرح کی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے یہ کرنا آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کو خفا کر سکتا ہے؟ نہیں, مولانا صاحب خفا ہیں. اس انٹرویو کے بعد جو جے یو آئی کا رسپانس ہے وہ بھی بڑا ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اگر گنڈا پور نے اپنی زبان کنٹرول نہ کی ہے. وہ ایک تنازع تو پیدا ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد, اس گفتگو کے بعد. دیکھیں ہو کیا رہا تھا, جو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنے اور اس بار جب وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں تو مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس عوامی طاقت بھی موجود ہے, اور اگر مولانا ساتھ ہوں گے تو پھر حکومت اتنی سختی بھی نہیں کر سکے گی کہ اگر مولانا ٹرک پر موجود ہوں گے. اور مولانا کے ساتھ اور محمود خان اچکزئی اور باقی ماہ رنگ بلوچ, منظور پشین, ساری جس طرح کا ایک گلدستہ
عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر یہ سب لیڈر ہوں گے تو پھر گورنمنٹ کے لیے اکیلی پی ٹی آئی کو مارنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر سب سٹیج پہ ہوں اور سب ساتھ آ رہے ہوں اور ساری پارٹیوں گورنمنٹ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، اور اسلام آباد دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ گنڈا پور کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی ملاقات ارینج کرائی جائے اور دونوں کی صلح کرا دی جائے۔ ایک ٹاسک جو اڈیالے سے آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ گنڈا پور کی اور فضل الرحمان کی ملاقات کرائی جائے اور گنڈا پور صاحب مولانا فضل الرحمان کو ملنے جائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت چونکہ عمرے پہ ہیں، انہوں نے ابھی 1 ہفتے تک آنا ہے، تو یہ طے کیا جا رہا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد جب آئیں گے تو پھر دونوں کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے رات ہی فائر کھول دیا ہے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس جو تنزیہ گفتگو ہے، اس کے نتیجے میں جو گرینڈ الائنس ہے وہ مزید دور ہوا ہے، تلخی بڑھی ہے جے یو آئی اور ان کے درمیان، اور جو عمران خان صاحب کو گنڈا پور سے گلے ہیں ان گلوں میں ایک گلہ اور اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد چڑھائی کی بات کی ہے اس انٹرویو میں، گفتگو میں، جو عمران خان صاحب کو خوش کرے گی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی پتلون کھینچی ہے، ان کی پگڑی اچھالی ہے، جو خان صاحب کو ناراض کرے گی۔ تو وہ ڈبل گیم والی بات ہے، جیسے اون عباس پپی صاحب بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں نا، ایسے گنڈا پور صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ تو دونوں طرف کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک طرف ان کو خوش کیا ہے کہ جی میں ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف فضل الرحمان صاحب کو ناراض کیا ہے، جو میرے خیال میں اڈیالہ والے کو پسند نہیں ہے۔ اور میں جو پی ٹی آئی کے جو نیریٹو بلڈنگ کے اکاؤنٹس ہیں، جہاں سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلتا ہے اور جہاں سے ان کا نیریٹو بنتا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور سے چھٹی کرائے بغیر نہ گنڈا پور کی گرینڈ الائنس نہیں بن سکتا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو گنڈا پور صاحب کی بہت زیادہ امپورٹنس نہ دی جائے اور مولانا صاحب کے ساتھ جے یو آئی نے دی ہے۔ دیکھو جے یو آئی کو پہلے یہ گلا ہے کہ آپ چیف جسٹس سے ملنے گئے، ہمیں ساتھ نہیں لے کے گئے، آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں۔ وہ انویٹیشن ہی نہیں تھا۔ نہیں، اپوزیشن اپنا وفد بنا سکتی تھی، وہ پی ٹی آئی کے لیے تھا اسپیسیفک؟ نہیں، اپوزیشن کا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن کو تھا۔ وہ 7 بندوں کا ڈیلیگیشن بنایا، 2 اس میں جے یو آئی کے بھی رکھ لیتا۔ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا کام ہے نا کہ اس نے ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جیسے لیڈر آف دی ہاؤس کو انویٹیشن ہے، ایسے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی انویٹیشن ہے۔ ایک تو اس کا گلا تھا کہ سولو فلائٹ کرتے ہیں، اس کا بھی گلا میرا خیال ہے ایڈ آن ہوا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو آگے گرینڈ الائنس بنانے میں مشکلات ہوں گی۔